السلام علیکم. میرا نام ہے تیجشری. میں ریٹیل میں ورکنگ کرتی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جو نان کام سے اسلام قبول کرتا ہے تو ان کے لیے جو سنی ہے 24 ہے یہ سب کیوں ہے؟ بہن نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے کہ جو نان مسلم غیر مسلم اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو یہ سنی ہے، یہ 24 ہے، یہ کیوں ہیں؟ بہن قرآن مجید میں کہیں بھی سنی اور 24 نہیں لکھا ہے. 24 نمبر کا سورہ ہے لیکن قرآن مجید میں 24 نہیں لکھا ہے، نہ سنی لکھا ہے. مسلم اسے کہتے ہیں جو امن سلامتی حاصل کرتا ہے اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق بسر کرنے کے بعد. تو کوئی بھی غیر مسلم جب مسلم بنتا ہے اسے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات قرآن مجید میں اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات صحیح حدیث میں اس پہ عمل کرنا چاہیے. نہ ہی کوئی سنی، نہ ہی کوئی 24، نہ ہی کوئی 26. صحیح ہے مسلم. اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پہ آپ کو عمل کرنا چاہیے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کے بات میں کہیں بھی 24 نمبر نہیں ہے، کہیں بھی سنی نہیں. لفظ مسلم، قال اننی من المسلمین، کہو کہ میں مسلم ہوں. بہن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اسلام قبول کرنا چاہتی؟ ہاں. سنی یا 24؟ That's the confuse. جی کنفیوژن. ہاں تو نہ سنی کو لو نہ 24 کو لو، صحیح اسلام کو لو، قرآن اور صحیح حدیث. آپ قرآن پڑھیے بہن، قرآن کا ترجمہ پڑھیے، اس میں جو احکامات لکھے نہ ذاکر کی بات پہ جاؤ. اگر کوئی بھی آدمی، کوئی بھی عالم، کوئی بھی دائی اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کے مطابق پیغام دیتا ہے آپ اس کو مانو. اگر ذاکر کی بات جو سنتے ہیں، میں حوالہ دے رہا ہوں قرآن مجید کا ریفرنس نمبر حدیث چیک کرو، صحیح ہے تو ذاکر کی بات کو مانو، نہیں تو ذاکر کو بھی چھوڑ دو. آپ کو ماننا چاہیے اللہ اور اللہ کے رسول اور وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کہتے. تو جب بھی کوئی کہے گا سنی، آپ بتائیں گے مجھے سنی کدھر لکھا ہے؟ قرآن مجید میں ملے گا ہی نہیں آپ کو. قرآن میں لکھا ہے قال اننی من المسلمین، کہو کہ میں مسلم ہوں. سورہ فصلت میں سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33 میں ان الدین عند اللہ الاسلام. سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19. فالو کرو اسلام کو اور اپنے آپ کو بلاؤ مسلم. اس کے علاوہ ادھر ادھر مت بھٹکو، قرآن کے اوپر عمل کرو، اس کا ترجمہ پڑھو اور صحیح حدیث کے اوپر عمل کرو اللہ کے رسول کی. میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ مانتے ہیں خدا میں؟ ہاں. آپ مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے؟ ہاں. آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے؟ ہاں. آپ مانتے ہیں مورتی پوجا غلط ہے؟ ہاں. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں. آپ کو کوئی بھی زبردستی کرے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں. کوئی بھی پریشر ڈال رہا ہے؟ نہیں. کوئی بھی رشوت دے رہا ہے؟ نہیں. آپ اپنے دل سے قبول کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں. اپنے پورے ہوش و حواس کے ساتھ؟ ہاں. میں عربی میں کہوں گا آپ اس کو دہرا سکتے ہیں. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں شہادت دیتی ہوں میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور محمد اور محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے پیغمبر اس کے پیغمبر اور بندے ہیں. اور بندے ہیں. ماشاءاللہ مسلمان ہو چکی ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت نصیب فرمائے، اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی میرے دعا کیجیے. اور یہاں بیٹھے سبھی لوگوں کا سے میں درخواست کرنا چاہتی ہوں کہ سب میرے لیے دعا کریے اور میرے فیملی کے بھی دعا کریے. انشاءاللہ یہاں لاکھوں لوگ موجود ہیں اور کروڑوں لوگ آپ کو پیس ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں. میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اس بہن کے لیے دعا کرے کہ اس کی مشکلات حل ہو جائے، اور اس کی فیملی کے لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اور اس کی فیملی کو ہدایت دے. آمین ثم آمین. السلام علیکم، میرا نام سونیا ہے. میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں اور کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں. آپ مجھے کلمہ پڑھائیے. ماشاءاللہ بہن کہتی ہے کہ وہ اسلام قبول کرنا چاہتی ہے، کلمہ پڑھنا چاہتی ہے. بہن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مانتے ہیں کہ خدا اللہ ایک ہے؟ ہاں.
آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی مورتی پوجا غلط ہے؟ ہاں آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہے؟ ہاں آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں آپ پہ کوئی بھی دباؤ ہے؟ نہیں آپ کو کوئی رشوت دے رہا ہے؟ نہیں آپ کے دل سے قبول کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں آپ کی پوری ہوش و حواس میں؟ ہاں انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دہرائیے. اشہدو اشہد اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ و اشہدو و اشہد ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ و رسولہ. و رسولہ. میں شہادت دیتی ہوں میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور محمد اور محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے پیغمبر اس کے پیغمبر اور بندے ہیں. اور بندے ہیں. ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو چکی ہے اور انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ آپ کو سفلتا دے. دعا کرتا ہوں کہ آپ کو جنت نصیب فرمائے. آج کی تقریر کا موضوع ہے اسلام کے متعلق غلط فہمیاں. اسلام کے متعلق غیر مسلمانوں کے شبہات. میں نے میری تقریر کے شروع میں قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی سورہ عمران سے، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں، جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کنتم خیر امت اخرجت للناس. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم مسلمانوں سے کہ تم سارے انسانوں میں سب سے بہترین امہ ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان سارے انسانوں میں، سارے جہاں میں سب سے بہترین امہ ہیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں. وتؤمنون باللہ. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اتنا اونچا درجہ دے رہے ہیں کیونکہ ہمارا فرض ہے کہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائیں اور برائی سے روکے اور اللہ پہ ایمان رکھیں. اگر ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلائیں گے اور برائی سے نہیں روکیں گے، ہم خیرہ امہ کہلانے کے لائق نہیں ہیں، ہم مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہیں. ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اسلام کی باتیں ان لوگوں کو بتلائے جو اس کے بارے میں علم نہیں رکھتے. ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ غیر مسلمانوں کے شبہات کو دور کرے، غیر مسلمانوں کے غلط فہمیوں کو دور کرے. جب مسلمان غیر مسلموں سے اسلام کے بارے میں پرچار کرتے ہیں یا اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اکثر وہ اسلام کی اچھائیاں بیان کرتے ہیں. اکثر مسلمان 50-100 اچھائیاں اسلام کے بارے میں بیان کرتے ہیں. اگر ہم مان بھی لیں کہ وہ غیر مسلم ان 50 یا 100 اچھائیوں کو قبول کرتا ہے، پھر بھی اس کے دماغ کے پیچھے کچھ باتیں کھٹکتی ہے. تو وہ غیر مسلمان کہتا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ 50 یا 100 یہ اچھائیاں اسلام میں ہیں، لیکن تم وہی مسلمان ہیں جو ٹیررسٹ ہے. تم وہی مسلمان ہیں جو فنڈامنٹلسٹ ہے. تم ہی وہ مسلمان ہے جو اپنے مذہب کو تلوار کے زور پر پھیلایا. تم ہی وہ مسلم ہے جو ایک سے زیادہ بیویاں رکھتے ہیں. تم ہی وہ مسلمان ہے جو خواتین کو حجاب میں رکھنے کے بعد ذلیل کرتے ہیں. یہ چند شبہات، یہ چند غلط فہمیاں غیر مسلم کو اسلام کی اچھائیاں قبول کرنے سے روکتی ہے. اسی لیے جب بھی میں کبھی بھی غیر مسلم سے ملتا ہوں اور اسلام کی دعوت پیش کرتا ہوں، سب سے پہلے میں ان سے سوال یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کو اسلام سے کیا شکایت ہے؟ آپ کا جو بھی علم اسلام کے بارے میں صحیح یا غلط،
جو کچھ علم آپ کو اسلام کے بارے میں ہے، میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کو اسلام کے بارے میں کیا غلط لگتا ہے، آپ کو اسلام سے کیا شکایت ہے؟ اچھی باتوں کو دور رکھو، آپ کو اسلام سے کیا شکایت ہے؟ اور جب میں اسے مطمئن کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ آپ اسلام کے خلاف جو کہنا چاہتے کہہ سکتے، چاہے اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، آپ مجھے یہ کہیے آپ کو اسلام سے کیا شکایت ہے۔ اور جب میں انہیں مطمئن کرتا ہوں کہ وہ آرام سے جو کچھ کہنا چاہتے اسلام کے خلاف کہہ سکتے، پھر وہ غیر مسلم 3 یا 4 سوالات کرتا ہے اسلام کے بارے میں۔ میرا جو تجربہ ہے پچھلے 20 سالوں میں دعوتی میدان میں، مجھے یہ اندازہ ہوا کہ غیر مسلمانوں کے تقریباً 20 شبہات ہیں، 20 غلط فہمیاں ہیں، 20 سب سے عام سوالات ہیں۔ اور جب بھی کوئی غیر مسلم 3 یا 4 سوال کرتا ہے اسلام کے متعلق یا اسلام کے خلاف، اکثر یہ 20 غلط فہمیوں کے درمیان ہوتا ہے، یہ 20 شبہات میں سے ہوتا ہے۔ اگر ہر مسلم یہ 20 غلط فہمیوں کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں، دیگر مذہبی کتابوں کی روشنی میں، سائنس اور ٹیکنالوجی کی روشنی میں، وتھ ریزن، لاجک اور سائنس کے ساتھ اگر اس کے جواب کو یاد کرتا ہے اور غیر مسلمانوں کو بتاتا ہے، چاہے آپ وہ غیر مسلم کو مسلم نہ بنا سکے، لیکن کم از کم اس کے دل میں جو شکایت ہے اسلام کے خلاف، جو زہر ہے اسلام کے خلاف، کم از کم اس کو تو آپ نکال سکیں گے۔ کیونکہ ایک فلسفی ہے، when the cup is full first empty the cup۔ اگر کپ فل ہے، بھرا ہوا ہے، آپ پانی ڈالیں گے پانی بہہ جائے گا۔ اگر ایک غیر مسلم کا ذہن اسلام کے خلاف زہر سے بھرا ہوا ہے، آپ کچھ بھی اچھا ہی کہیں گے اس پہ اثر نہیں ہوگا۔ پہلے اس زہر کو باہر نکالو، 100 کے بدلے 10 اچھی چیز کہیں گے اسلام کے بارے میں، وہ قبول کرے گا انشاءاللہ۔ پہلے اس زہر کو باہر نکالو، ان غلط فہمیوں کو باہر نکالو، ان شبہات کو باہر نکالو۔ یہ 20 سب سے عام سوالات، 20 شبہات، 20 غلط فہمیاں کیسے غیر مسلم کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں؟ جس طریقے سے میڈیا انسان کے ذہن میں انفارمیشن ڈالتا ہے، اس طریقے سے وہ سوچنے لگتا ہے۔ آج کا انٹرنیشنل میڈیا، چاہے وہ انٹرنیشنل نیوز پیپر ہو، انٹرنیشنل میگزین ہو، ریڈیو براڈ کاسٹ اسٹیشن ہو، ٹیلی ویژن چینلز ہو، سیٹلائٹ چینلز ہو، انٹرنیٹ ہو، یہ انٹرنیشنل میڈیا اسلام کے خلاف انسانوں میں زہر پھیلا رہا ہے۔ ساری دنیا میں اسلام کے خلاف شبہات پیدا کر رہا ہے۔ اور جس طریقے سے میڈیا اسلام کے بارے میں شبہات پھیلا رہی ہے، اس طریقے سے یہ 20 سوالات، 20 شبہات بدلتے رہتے ہیں۔ آج جو عام 20 سوالات ہے غیر مسلمانوں کے ذہن میں، 20 سال پہلے وہ کچھ اور تھے، 20 سال بعد ہو سکتا ہے کچھ بدل جائیں گے۔ لیکن آج جس طریقے سے میڈیا اسلام کے خلاف زہر پھیلا رہا ہے، اس طریقے سے آج یہ 20 عام سوالات غیر مسلم کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، الحمدللہ میں دنیا کے کئی ممالک کا سفر کر چکا ہوں، USA، کینیڈا، UK، سنگاپور، ملیشیا، سعودی عربیہ، UAE، ساؤتھ افریقہ، آسٹریلیا۔ جدھر بھی آپ جاؤ، یہ 20 شبہات، یہ 20 غلط فہمیاں وہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ معاشرے کے حساب سے
کلچر کے حساب سے ایک اور غلط فہمی اس کے ذہن میں آ سکتی ہے. مثال کے طور پہ ویسٹرن کنٹریز میں غیر مسلم سوچنے لگتا ہے کہ یہ اسلام میں سود حرام کیوں ہے، لیکن وہ باقی کے 20 غلط فہمیاں وہی ہیں. چاہے انڈیا کے غیر مسلم سے پوچھئے، چاہے یو ایس اے کے، یو کے کینیڈا کے، سنگاپور کے، ملیشیا کے، یہ غلط فہمیاں وہی ہے. اگر ہر مسلمان ان غلط فہمیوں کا جواب صحیح طریقے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں، دیگر مذاہب کی کتاب کی روشنی میں، حکمت کے ساتھ، ریزن، سائنس اینڈ لاجک کے ساتھ اسے یاد کر لے اور غیر مسلمانوں تک پہنچائے، انشاءاللہ اسلام کا نظریہ غیر مسلمانوں میں بدل جائے گا. کم از کم ان کے ذہن، ان کے دل میں جو زہر ہے، کم از کم اسے تو ہمیں نکالنا فرض ہے ہمارا. وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے صرف میں پہلے 10 شبہات کا جواب دوں گا. پچھلے کانفرنس میں، گزشتہ کانفرنس میں میں نے آخری 10 سوالات کا جواب دیا تھا. اس کانفرنس میں پہلے 10 سوالات کا جواب دوں گا، لیکن سارے 20 شبہات کا جواب، غلط فہمیوں کا جواب انٹرنیٹ پہ ہے. میں نے کتاب لکھی ہے موسٹ کامن کوسچنز آسکڈ بائی نان مسلمز، اور رپلائی ٹو موسٹ کامن کوسچنز آسکڈ بائی نان مسلمز. نان مسلم کے، غیر مسلمانوں کے عام سوالات کا جواب، اور انٹرنیٹ پہ موجود ہے اور کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. اردو میں، مراٹھی میں، ہندی میں، عربی میں، کئی زبانوں میں. آج سب سے زیادہ اسلامک لفظ جو بدنام ہیں، جس کے بارے میں سب سے زیادہ غلط فہمی ہے، وہ ہے لفظ جہاد. جہاد کے بارے میں غلط فہمی صرف غیر مسلمانوں کو نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کو بھی ہے، کیونکہ میڈیا اتنا زہر پھیلا چکا ہے لفظ جہاد کے خلاف کہ صرف غیر مسلمانوں کے درمیان ہی نہیں، مسلمان بھی اس کی صحیح معنی نہیں جانتے. اکثر غیر مسلم اور مسلم یہ سوچتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی بھی مسلم کوئی بھی جنگ میں حصہ لے رہا ہے، چاہے وہ ذاتی فائدے کے لیے ہو، چاہے وہ دولت کے لیے ہو، چاہے وہ فیم کے لیے ہو، چاہے وہ اپنے نام کے لیے ہو، چاہے زمین کے لیے ہو، یہ لوگ سمجھتے کہ جہاد ہے. جہاد کی معنی یہ نہیں کہ کوئی بھی مسلمان کوئی بھی جنگ میں حصہ لے رہا ہے، چاہے وہ ذاتی فائدے کے لیے ہو، چاہے دولت کے لیے ہو، چاہے زمین کے لیے ہو، چاہے فیم کے لیے ہو، چاہے نام کے لیے ہو. جہاد یہ عربی لفظ ہے جو آتا ہے جہادہ سے. اس کی بنیاد ہے جہادہ، مطلب جد و جہد، ٹو اسٹرائیو، ٹو اسٹرگل. تو جہاد کا مطلب ہے جد و جہد، ٹو اسٹرائیو اینڈ اسٹرگل. اور اسلام کے پس منظر میں جہاد اسے کہتے ہیں جو انسان اپنے برے، غلط خیالات کے خلاف جد و جہد کر رہا ہے، جہاد کر رہا ہے. A person who strives against one's own evil inclination، اپنے برے خواہشوں کے خلاف جو جد و جہد کرتا ہے، اسے کہتے ہیں جہاد. اسلام میں جہاد اسے بھی کہتے ہیں اگر ایک انسان معاشرے کو سدھارنے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے. جہاد اسے بھی کہتے ہیں اگر ایک انسان ناانصافی کے خلاف جد و جہد کر رہا ہے، جو ظلم کے خلاف جد و جہد کر رہا ہے، جو جنگ میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، اسے کہتے ہیں جہاد. جہاد کی معنی ہے جد و جہد. اگر ایک طالب علم امتحان میں پاس ہونے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، اسے کہتے ہیں جہاد. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مسلمان ہی جہاد کر سکتے ہیں. یہ بڑی غلط فہمی ہے. قرآن میں 1 سے زیادہ آیتیں ہیں جس میں لکھا ہے کہ غیر مسلم بھی جہاد کرتے ہیں.
قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14 میں کہ ہم نے کہا ہے انسانوں سے کہ اپنے والدین سے اچھا برتاؤ کرو، اور تمہاری ماں نے تمہیں پیٹ میں رکھا اور 2 سال تک تمہاری پرورش کی اور تمہیں تکلیف کے ساتھ جنم دیا۔ اس کے بعد فوراً اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 15 میں، لیکن اگر آپ کے والدین آپ کے ساتھ جد و جہد کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے کو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوجنے کے لیے جس کا آپ کو علم نہیں ہے، تو آپ ان کا کہنا مت مانو، پھر بھی ان کے ساتھ اچھائی سے پیش آؤ۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب غیر مسلم والدین اپنے بچوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں شرک کرنے کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے کو کہتے ہیں، اس وقت آپ ان کا کہنا مت مانو، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ اچھے سے پیش آؤ۔ یہ پیغام پھر سے دہرایا گیا ہے سورہ عنکبوت میں سورہ نمبر 29 آیت نمبر 8 میں، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کہا ہے کہ سارے انسانوں سے اپنے والدین سے اچھا سلوک کرو، لیکن اگر آپ کے والدین جہاد کرتے ہیں جد و جہد کرنے کے لیے اللہ کے علاوہ جس کا آپ کو علم نہیں ہے، تو ان کی بات مت مانو۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ غیر مسلمان جد و جہد کر رہے ہیں، لیکن یہ جد و جہد کو کہا جاتا ہے جہاد فی سبیل شیطان، جد و جہد شیطان کے راہ میں۔ ہم مسلمانوں کو کرنا چاہیے جہاد فی سبیل اللہ، جہاد اللہ کے راہ میں۔ تو جب بھی یہ لفظ جہاد آتا ہے عام طور پہ مانا جاتا ہے کہ یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، جہاد اللہ کے راہ میں ہے۔ اگر کہا گیا ہے شیطان کے بارے میں، متشر کے بارے میں، تو پتہ لگتا ہے جہاد فی سبیل شیطان ہے، لیکن اگر نہیں کہا گیا ہے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اکثر جب جہاد کا ذکر ہوتا ہے وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اکثر یہ لفظ جہاد کا ترجمہ اورینٹلسٹ مغربی میڈیا کرتی ہے ہولی وار، اردو میں کہوں گا میں پاک جنگ۔ یہ لفظ ہولی وار سب سے پہلے استعمال کیا گیا تھا کرسچین کروسیڈرز کے لیے۔ جب کرسچین کروسیڈرز سینکڑوں سال پہلے اپنا مذہب زور کے بل پہ پھیلا رہے تھے، لوگوں کا قتل کر رہے تھے اگر وہ عیسائی دھرم نہیں قبول کرتے تھے، اس وقت یہ کہا جاتا تھا ہولی وار۔ اردو میں ترجمہ ہے پاک جنگ۔ آپ اگر قرآن مجید دیکھیں گے ہولی وار کا ترجمہ ہے پاک جنگ، عربی میں ترجمہ ہوتا ہے حرب مقدسہ۔ قرآن مجید میں یا کوئی بھی صحیح حدیث میں آپ کو یہ عربی لفظ حرب مقدسہ کہیں بھی نہیں ملے گا۔ جہاد کے معنی ہولی وار نہیں ہے، حرب مقدسہ نہیں ہے، پاک جنگ نہیں ہے، جہاد کی معنی ہے جد و جہد۔ یہ ہولی وار استعمال کیا گیا تھا سب سے پہلی بار عیسائیوں کے لیے، کروسیڈرز کے لیے، جو زور کے بل پہ اپنا مذہب پھیلا رہے تھے۔ افسوس کی بات ہے کہ آج یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے مسلمان کے لیے۔ دوسری سب سے بڑی غلط فہمی غیر مسلمانوں کے درمیان جو ہے وہ ہے کہ مسلمان فنڈامنٹلسٹ ہے، بنیاد پرست ہے، مسلمان ایکسٹریمسٹ ہے، انتہا پسند ہے۔ فنڈامنٹلسٹ کی کیا معنی ہے؟ بنیاد پرست کی کیا معنی ہے؟ فنڈامنٹلسٹ اسے کہتے ہیں، بنیاد پرست اسے کہتے ہیں وہ انسان کو جو بنیادی باتوں پر عمل کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک انسان کو اچھا میتھمیٹیشین بننا ہے، اس کے لیے فرض ہے کہ وہ میتھمیٹکس کی بنیادی باتوں کو جانے
اور ان باتوں پہ عمل کرے. جب تک وہ میتھمیٹکس کے میدان میں بنیاد پرست نہیں ہے تب تک وہ اچھا میتھمیٹیشین بن ہی